آپ دیکھیں یہ دیوبندی مولوی اپنے مدرسے کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سے کام لے رہا ہے۔ علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ جب میں قریب گیا تو حضور پاک اردو زبان میں بات فرما رہے ہیں۔ کہتے میں بہت حیران ہوا، اللہ کے رسول عربی اردو میں بات فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے اپنی گفتگو ختم فرمائی تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ہماری زبان میں بات فرمائی ہے، ہمارے دل کا رواں رواں ٹھنڈ میں پڑ گیا، ہمیں خوشی محسوس ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا نظارہ آیا، اس طرف اشارہ کر کے فرمایا جب سے یہ تعلق بنا ہے ہم نے بھی اردو میں بات شروع فرما دی۔ اس کتاب کا نام ہے براہین القاطعہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد جن کا نام ہے مولانا خلیل احمد امبیٹوی صاحب۔ اس کتاب میں دیکھیے کیا تعلیمات دی گئی ہے۔ ابھی اس کا ایک نیا آف سیٹ پہ ایڈیشن آیا جس کا صفحہ 63 ہے، اور یہ پرانے ایڈیشن سے میں بتا رہا ہوں جس کا صفحہ نمبر 30 ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مدرسے دیوبند کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ رسول اللہ اردو زبان سیکھنے کے لیے مدرسے دیوبند میں آیا کرتے تھے، اور یہ دیوبند میں اردو سیکھی رسول اللہ نے۔ اور کہاں سے آئی؟ رسول اللہ نے کہا جب سے ہمارا معاملہ علماء دیوبند سے ہوا، جب سے ہم علماء دیوبند کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ان سے ہم نے اردو زبان سیکھ لی ہے۔ اب بتائیے، قرآن تو کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا، اپنے محبوب انسانیت کی جان محمد اپنے محبوب کو پیدا کیا اور اس کو بات کرنا سکھایا، کلام کرنا سکھایا۔ اللہ تو فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اردو سکھانا بھول گیا تھا معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق، تو رسول اللہ اردو سیکھنے کے لیے دیوبند جانے لگے۔ اب میں آپ کو، یہ بدبختی تو انہی کو مبارک ہو، مگر میں آپ کو اپنے نبی کا مقام بتاتا ہوں۔ حالانکہ ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان مولانا اسماعیل دہلوی کی، جو ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 100 پر لکھا کہ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ ایک کتاب بولتی ہے کہ نبی تو مر کر مٹی میں چلے گئے، یعنی جب سنی رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارے، سنی رسول اللہ سے امداد طلب کرے، اہل سنت والجماعت نبی کو زندہ اور جاویدہ مانے، تو کہتے نہیں نہیں یہ عقیدہ غلط ہے، نبی کو مردہ مانو، نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ مگر جب دیوبند کے مدرسے کی عظمت بتانے کی بات آتی ہے تو وہی نبی زندہ بھی ہو جاتے ہیں، مدرسے دیوبند میں آ کر علماء دیوبند سے اردو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ یہ عقیدے کا دوگلا پن، تو یہ بدترین عقیدہ تو ان کو مبارک ہو۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قصاص الانبیاء کتاب ہے، وہ کتاب نہیں جو عام طور پہ غیر معتبر ہے۔ میں اس میں بھی بتا دوں 2 کتابیں آتی ہیں، قصاص الانبیاء غیر معتبر کتاب ہے، اس میں بہت ساری روایتیں من گھڑت ہیں، مگر ایک قصاص الانبیاء ابن کثیر نے لکھا جن کو یہ سب سے زیادہ مانتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر، بہت ضخیم کتاب لکھی قصاص الانبیاء، اور قرآن و حدیث کی حوالوں سے لکھا، اور اس کتاب میں ابن کثیر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جتنی حدیثیں اس میں جمع کی ہے سب صحیح حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں میں ایک واقعہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ نکلے، دیکھا کہ ایک چڑیا اور ایک چیڑا، یعنی مادہ چڑیا اور ایک نر چڑیا، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان آپ کس بات کو مسکرائے؟ کہا ان کی بولی کو جانتے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانے، آپ بہتر جانے، ہم کیسے جان سکتے کہ چڑیا کیا؟ ہمیں تو چو 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 کی آواز آ رہی ہے۔ سلیمان کہتے ہیں میں اس بات پہ ہنسا کہ یہ چیڑا اس چڑیا سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لے، میری ہو جا، مصر کے حرام میں تیرے لیے گھونسلہ بنا دوں گا۔ تو اللہ کا نبی سلیمان چڑیوں کی بھی بات جانتا ہے، پرندوں کی بھی زبان سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی سلیمان جو رسول سے ادنا ہے وہ تو جانوروں کی بولیاں سمجھے، مگر ہمارے نبی کو انہوں نے اتنا محتاج بنا دیا، اتنا محتاج سمجھ لیا کہ معاذ اللہ اردو بھی نہیں آتی ان کو۔ چلیے یہ تو بات تھی نبی سلیمان کی، خود نبی کی میں بات کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک میدان میں پہنچے تو ایک اونٹ کو آتا ہوا دیکھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہٹ جائیے، کنارے ہو جائیے، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کو کاٹ کھاتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جانور اور ہر
شے مجھے جانتی ہے سوائے شریر جنوں اور شریر انسانوں کے کہ میں نبی ہوں. ہر جانور مجھے جانتا ہے، ہر شریر پرند مجھے پہچانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سوائے کس کے؟ شریر جناتوں کے اور شریر انسانوں کے. یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تم ہٹ جاؤ. صحابہ ہٹ گئے. اللہ کے نبی اس اونٹ کے قریب گئے جو پاگل ہو گیا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، جو سامنے آتا اس کو کاٹ کھاتا، نوچ لیتا. اللہ کے نبی جب گئے تو وہ ایسا فرما بردار ہوا کہ سرکار کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا. اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اونٹ نے اپنے منہ کو نبی کے کانوں کے قریب لایا، سرکار کے کان اقدس میں، کان مقدس میں کچھ اس نے آوازیں نکالی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں. فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ اونٹ مجھ سے کہ میرا آقا، میں یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ میرا آقا مجھ پہ بوجھ لادا کرتا تھا، مجھ سے خدمت لیتا تھا، میں نے فرما برداروں کی طرح اس کی خدمت کی، مگر جب میں بوڑھا اور ضعیف ہو گیا تو یہ مجھے کاٹنے کی فکر میں ہے، میرے گوشت کو کھانے کی فکر میں ہے، تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یا رسول اللہ یہ پاگل پن کا سونگ رچا رکھا ہے، میں پاگل نہیں ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ یہ اونٹ سچ کہہ رہا ہے. میرے گھر میں بات ہو رہی تھی، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کام کا نہیں ہے، کیا کریں گے اس اونٹ کو پال کے؟ اس کو کاٹو، گوشت کھا پی کے صاف کرو. مگر اسی دن سے اس نے کاٹنا شروع کر دیا تو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ بھی پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو چاہے تو اس کی اجرت لے لے اور یہ اونٹ مجھے دے دے. کہا یا رسول اللہ ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں، میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں تو فتن عطا فرماتا، نظر کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس اونٹ کو قبول کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ اونٹ تو آزاد ہے، جنگل میں جا اور جو چاہے چر اور جو کھانا چاہے کھا، تو آزاد ہے. وہ اونٹ پھر رسول اللہ کے کان کی طرف منہ لاتا ہے، پھر کچھ جملے کہتا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اللہ کے رسول بھی رونے لگے، اونٹ بھی روتا ہے. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ اونٹ نے کیا کہا جو رو بھی رہا ہے اور آپ بھی اس کے کلام سے رو پڑے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابیوں جانتے اونٹ نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دے. یہ ہمارا نبی ہے جو اونٹوں کی بھی زبان سمجھ رہا ہے. اردو نہیں آتی تھی اس کو، صرف دیوبند کے مدرسے آنا پڑا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہو ان مردودوں پر. اور ان کی خود کی اردو کیا ہے معلوم ہے؟ یہاں اہل علم بھی بیٹھے ماشاءاللہ. عبارت لکھی گئی کہ وہ سائل بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ یہ آ گئی جو ہے یہ مؤنث ہے اور کلام مذکر ہے، یعنی جو اردو والا سکھانے والے ان کی خود اردو صحیح نہیں ہے. کلام آ گیا ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اللہ کی مار تھی کہ جس عبارت میں تم نبی کو بے علم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا، ایسی لعنت مسلط کی کہ اسی کلام میں تم سے لکھنے میں کوتاہی ہو گئی اور تمہاری خود اردو بگڑ گئی. تو یہ ان کی عقیدہ ہے کہ اردو نبی ہمارے ہاں سیکھتے تھے. اور یہ پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم نماز کی بات لے کے. میں کہتا ہوں نماز کی بات بعد میں، کون سا سنی امام ہے جو نماز کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کوئی ایسا مولانا بتاؤ آپ جس نے یہ کہا کہ لوگوں نماز پڑھنے مت آیا کرو، جاؤ گھر میں سو جایا کرو، مت آیا کرو. کوئی مولانا ہے ایسا؟ ہے کیا آپ کے کلینی میں ہے کوئی مولانا ایسا؟ ہر مولانا بولتا ہے نماز پڑھو، نماز فرض ہے. ابھی ہمارے مولانا صاحب بھی نماز کی تلقین کر رہے تھے. تو نماز سے اختلاف کس کو ہے؟ اختلاف تو ان چیزوں پر ہے، جس پر اختلاف ہے اس پر بات کرنی چاہیے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان دیوبندی مولویوں کو پتہ نہیں شان رسالت سے کیا مسئلہ ہے. کبھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اردو سکھانے کی بات کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں.